چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول مدنی چینل کے نعت خواں اسلامی بھائی عدنان شیخ ہیں۔ عدنان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عدنان بھائی کی آمد مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اس سلسلے کا انداز معلوم ہی ہوگا، یہ سلسلہ آپ کی فرمائشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلہ جوں آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے خوبصورت پیارے پیارے مدنی گلدستے، سیکھنے کا بھی بہت کچھ موقع ملے گا، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ثنا خوان رسول نعت خواں اسلامی بھائی عدنان شیخ سے ہم کچھ کلام بھی سنیں گے۔ آج ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ایز اے مبلغ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے، بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اور پھر مدنی گلدستے ہوں گے۔ عدنان بھائی، مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں مدنی چینل کی یادگار لمحات ہم جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں مدنی گلدستے ہوتے ہیں، خوبصورت پیارے پیارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں، نگران شورا کے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے شہزادگان کے۔ ابتدا عموماً جو ہے ہم اپنے سلسلے کی مدنی چینل کی مدنی بہار سے کرتے ہیں کہ آپ مدنی چینل کی مدنی بہار کوئی ہم سے شیئر کرنا چاہیں۔ مدنی چینل نے الحمدللہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جو ہے، اور اب بھی سلسلہ جاری ہے، مدنی زندگیوں میں مدنی چینل مدنی انقلاب لے کے آیا ہے، چینج لے کے آیا ہے۔ تو کوئی آپ کا ایسا واقعہ آپ کے سے منسلک، یا آپ نے مطلب جو فیل کیا ہو، آپ کو کسی نے آ کے اپنے تاثرات دیے ہوں کہ مدنی چینل سے مطلب جو مجھے یہ فرق ہوا، یہ فائدہ ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے 2002 کی بات ہے۔ اچھا، کم و بیش غالباً 12 سال پہلے ہو چکے ہیں۔ اور کیونکہ ایسا میں نعت خواں بھی ہوں، آپ کو امیر اہل سنت کی ایک بات کہ میرا گلا اکثر متاثر رہتا ہے، تو پہلے ملاقات ہوتی تھی جامعات کی چھت کے نیچے نا جی، امیر اہل سنت وہاں پر ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ میرا گلا بڑا متاثر تھا، اس وقت نیا نیا معاملہ تھا بالکل، اور نعت شریف کے لیے مختلف نعت خواں آتے تھے بابا کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کے لیے، بیٹھے تھے بابا، انہیں جو ہے نعت کے لیے بلایا کرتے تھے، تو میں بھی وہاں پر سلسلہ ہوتا تھا، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اس دوران جو ہے وہ نعت شریف پڑھی جاتی تھی، تو گلا بڑا متاثر تھا۔ تو باپا نے اشارہ کیا الحمدللہ نعت شریف پڑھنے کے حوالے سے، تو وہاں پر الحمدللہ تشریف آوری ہوئی، وہاں پر بیٹھا، تو گلا بڑا متاثر، گلا نہیں چل پا رہا تھا۔ اچھا، پھر امیر اہل سنت غالباً چائے نوش فرما رہے تھے، جی ہاں، تو تھوڑی سی آپ نے چائے جو ہے مجھے عطا فرما دی، بچی بھی نا اس وقت۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، تو پھر تقریباً 1 گھنٹے تک
लगातार पढ़ता रहा। क्या बात है हमारे अमीर अहले सुन्नत की और आपके अता करदा जो है वो यानी तबर्रुक कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत के तो जलवे हैं, अमीर अहले सुन्नत की बरकतें हैं, फ़यूज़ात हैं अमीर अहले सुन्नत के। और मदनी चैनल के नाज़रीन, इब्तदाई हम ऐसा करते हैं कि अदनान भी कॉल से करते हैं। आइए पहले एक कॉल सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दिखाएंगे मदनी गुलदस्ता। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लाल खान अत्तारी पाक बिलाली काबीना बलोचिस्तान सुई से अर्ज कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में ये सवाल है कि मदनी चैनल के यादगार लम्हात का सिलसिले में आप हमें बराए मेहरबानी जो सबसे पहला VCD यानी दीदार अमीर अहले सुन्नत VCD है, उनमें से दीदार अमीर अहले सुन्नत की जो झलकें दिखाई थी वही हमें दिखाएं ताकि हमारे याद ताज़ा हों, वही इशार भी सुना दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। दुआओं की दरख्वास्त मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब को दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल में इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ग़ुलामी में जो है वो इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ। अब ये इन्होंने दीदार अमीर अहले सुन्नत की, अच्छा ये एक ये भी बता दूं मदनी चैनल के नाजरीन को भी और अदनान भी आपको भी कि सिलसिलों में ये दीदार अमीर अहले सुन्नत के हवाले से जो फरमाइश है ना, ये यूँ समझ लीजिए कि टॉप ऑफ द ट्रेंड है। यानी ये बिल्कुल हर सिलसिले में कमो बेश कह सकते हैं। एक दो कॉलर्स जो हैं हमारे कॉल सेंटर के इस्लामी बताते हैं कि जो है वो इस हवाले से फरमाइश करते हैं कि अमीर अहले सुन्नत का जो दीदार है, पहली जो VCD है, पहली VCD के हवाले से जो मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की भी उसमें मतलब जो है वो मनाजिर हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के उसमें जलवे हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की जब ये VCD आई थी तो उस वक्त ऐसा मतलब यानी ऐसी इमोशंस थे और यानी जहाँ जहाँ ये दिखाई जाने वाली थी वहाँ बाकायदा फ़ीसें लेकर और मतलब ये VCD दिखाई जाती। अच्छा फ़ीसें लेने के बाद जब ये देखते VCD तो ऐसी देखने की सिर्फ मदनी बहारें होती, कोई दाढ़ी शरीफ रखता, कोई इमाम शरीफ का ताज सजा लेता। आपको बताऊं कि जी किस वक्त ये CD आई तो शायद काफ़ी लोगों ने जो है दीदार अमीर नहीं किया था, लेकिन जब ये CD आई और लोगों ने अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत की, आपका दीदार किया, तो उनकी कैफियत अलग ही थी। अलग ही। आप जानते होंगे, शायद आपको याद होगा, मुल्तान शरीफ का इज्तिमा था जी, दीवानों की लाइन लगी रहती थी कि बस एक झलक अमीर अहले सुन्नत की दिख जाए। तो हज़ारों इस्लामी भाई ऐसे हैं जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत नहीं की थी, लेकिन जब वो CD आई जिसका नाम था दीदार अमीर अहले सुन्नत, जब वो CD आई लोगों ने अमीर अहले सुन्नत को देखा कि अमीर अहले सुन्नत कैसे हैं। आवाज़ सुनी थी इज्तिमा में कि एक हस्ती हैं जिन्होंने लाखों लोगों की तकदीर में इनकलाब बर्पा कर दिया। तो दिखा दें फिर, दिखाएं फिर तो दिखा देते हैं मदनी चैनल के नाजरीन। पहला मदनी गुलदस्ता आज का दीदार अमीर अहले सुन्नत से, आइए अपनी आंखों को ठंडी करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी हस्ती है जिनकी निगाह फैज से इतना अजीमुशान सुन्नतों भरा बैनुल अक़वामी इज्तिमा होता है। वो कौन सी रूहानी हस्ती है जिसके सदक़े और जिसकी कोशिशों की बदौलत इस इज्तिमा की 112 से ज़ायद मजालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशनुदी के लिए इज्तिमा के इंतज़ामी कामों में मसरूफ़ हैं। आखिर वो कौन सी हस्ती है जिनकी निगाह फैज़ से लाखों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें गुनाहों से ताइब होकर सुन्नतों की राह पर चल पड़े हैं। आखिर वो कौन सी हस्ती है जिसकी एक झलक देखने के लिए लाखों आंखें तरसती हैं। यकीनन यकीनन वो हस्ती बानिए दावत इस्लामी, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। आप दामत बरकातुहुमुल आलिया खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल व इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जज्बाए इत्तिबाए सुन्नत, ज़ुहद व तक़वा, अफ़्व व दरगुज़र, सब्र व शुक्र, आजिज़ी व इनकिसारी,
سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین اور خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہیں۔ فیضان رضا الیاس قادری، تو فیضان رضا الیاس قادری، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، الیاس قادری۔ میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جا صدقے جا اینا اچیاں تائی، جنہ نیویں نال نبھائی، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے۔ اے تن میرا چشمہ ہوے، تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، اکھیاں میں ہک کھولا ہک کجاں، ہو اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجاں، مرشد دا سونے مرشد دا دیدار وے باہو، 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 سانو لکھ لکھ کروڑاں حجاں ہو، میرے سوئے مرشد سفر امام کالیاں سلطان سونا چٹا کرتا ہے، مندیل کی تاریخ کو اعلی شکار دا، میرا پیر 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 میرا پیر، عظمت والا میرا پیر ہمت والا میرا پیر، طاقت والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ میرا پیر میرا پیر، آج تو ماشاءاللہ ابتدا ہی میں جو ہے وہ خوبصورت لمحات اس قدر، مطلب یہ جب ہم پرانے لمحات جب دیکھتے ہیں نا، جب ماضی کی طرف ایک نظر دوڑاتے تو الحمدللہ ایسا مطلب جو جب پرکیف لمحات، یادگار لمحات کی طرف جاتے ہیں نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے، مزے کو بھی مزہ آ ایسی ہو جاتی ہے بالکل۔ باپا امیر اہل سنت کی جب زیارت ہوتی ہے وہ لمحات الگ ہی تھے، بالکل۔ اس کی کیفیت ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر پائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیدار جو ہے نا، آپ کا دیدار یا آپ کو دیکھنا ہی جو ہے نا اتنا ٹھنڈک اور تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ربیع الاول میں جب مطلب جو وہ مبارک جھنڈا لہراتے تھے
ابھی بھی لہراتے ہیں الحمدللہ. تو ایک مرتبہ جب جھنڈا لہرایا ہے نا اللہ, تو میں بہت پریشان تھا, بہت ٹینشن میں تھا. میرا بہت دور کا باب المدینہ سے سفر تھا اور یہاں باب المدینہ میں اکیلا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں بس مجھے آگے اندھیرا ہی نظر آتا. لیکن جب ربیع الاول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جھنڈا لہرایا, تو لہرایا وہ ساری کلفتیں, پریشانیاں, مشکلات سب ایک طرف چلی گئی. نگران شورا کا ابھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ تیار ہے بیرون ملک میں. آپ نے جو ایک مدنی مکالمہ فرمایا تھا, اور اس میں بھی جو ہے عدنان بھائی کہ گھر میں افسر, گھر کا افسر, گھر کا ہیڈ کون, اچھا, یہ اس مدنی گلدستے کا عنوان ہے. تو اب یہ کہ اتنا کچھ تو بتا دیا, اب نگران شورا کے مدنی پھول رہ گئے, اور اب اس میں سسپینس کو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے, نگران شورا کے مدنی پھول توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے, اور مدنی گلدستے کا نام ہے گھر کا افسر کون. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. گھر ہے نا, ہاؤس, اٹس لائک اے انسٹیٹیوشن. Who is the head of this institution? قرآن says الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. وداؤٹ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, اگر اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے, کوئی ناظم نہیں ہے, کوئی افسر نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا. اور لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, افسر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ویسٹرن میں بہت بڑا پرابلم ہے. ویمن they cannot accept that man is the guardian or the officer over us. یہ چینج کر رہی ہے نیچر کو. This behavior and this thinking is changing the nature. Out of nature ہے یہ. Woman wants to be the head guardian, or not to accept the guardianship or the authority of man in the house. یہ عورتوں کی غلطی ہے. نیچر is it الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. This is the nature, and Quran expresses that nature, that men are officers over women. اگر قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے, میں تو مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں نا, I speak to Muslim women جو قرآن پر ایمان لائی ہیں, Those who believe in Quran. جو قرآن پر ایمان لائی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. اب اگر یہ قرآن کے اس حکم کو قبول فرماتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نظام بہتر چلے گا, کیونکہ قرآن نے اس حکم کے تحت مرد کو جو افسر بنایا, اس کی حکمت بیان کی کہ یہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں. عورتوں کو مرد کے ڈیپینڈ پر دیا گیا کہ مرد گھر چلائیں گے اور عورتیں گھر سنبھالیں گی. اب اگر اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور عورت اس بات کو قبول کر لے کہ مرد افسر ہے اور میں نے ایٹ لیسٹ اسی کے تحت رہ کے گھر چلانا ہے, اور اس کا آرڈر فائنل آرڈر ہوگا جبکہ اس کا آرڈر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو, تو میں نے اس کی بات ماننی ہے. جب یہ آ جائے گا نا کہ میں نے اس کی بات ماننی ہے, اب میں چاہے کماتی ہوں, میں گھر چلاتی ہوں, جو بھی کرتی ہوں, میں اس کی پارٹنر ہوں, بٹ ہی از اے باس. کسی ایک کو باس قرار دیے بغیر ہم کوئی ادارہ, کوئی گھر نہیں چلا سکتے. مرد کو افسر جو قرآن نے بنایا ہے, یہ عورت کو قبول کرنا پڑے گا, ورنہ گھر میں جھگڑے ہی رہیں گے. What Haji Sahib has explained is that Quran says الرجال قوامون علی النساء, that men are officers on women. The reason that's given in Quran Kareem is that men are responsible for the maintenance of women. Financially, they must take care of them. Even though these days many women, they work and they earn and they feel that we are independent and we don't depend on the maintenance from the husbands. But these are few cases and temporary cases. This would not change the nature. Still, maximum of women in the world, a vast majority of women in the world, they depend on the maintenance of their husbands or men that go out and work. So as soon as we try to change the nature and we try to be boss, where women shouldn't be at that position, they should accept the bosshood or the officerhood of man in the house, there will be peace and harmony and there will be order. بڑی خوبصورت سی لوکیشن پر یہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا تھا بیرون ملک اور ہم نے اسے پیش کیا. اچھا اب جو ہے سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں.
صحیح کالز بھی ہیں. تو ہمارے پاس مدنی منوں کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اس کی چونکہ فرمائش ہمارے پاس آئی تھی تو پہلے ہم کال سن لیتے ہیں ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے. تو جی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صویبہ فاطمہ طاہرہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. مدنی چینل پہ جو بچوں کا سب سے پہلا سلسلہ نشر کیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مدنی منی نے وہی بچوں کی فرمائش کی کہ سب سے پہلا سلسلہ کون سا تھا. جی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس تیار ہے وہ سلسلے کا مدنی گلدستہ انشاءاللہ عز آپ و کو جل. یاد ہے سرفراز باپو کہ شروعات کے دن تھے جب مدنی چینل کا آغاز جی ہوا تھا، ابتدا پیچھے کناٹ ہوتی تھی بالکل ابتدان میں، اور مدنی منع کم سن مبلغ کے حوالے سے یہ سلسلہ تھا. اچھا کم سن مبلغ تھا سلسلہ، اور اس میں تلاوت ہوتی تھی. پھر ایک بچے مدنی منع جو مدنی منع ہی تلاوت کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، بیانات کا سلسلہ ہوتا تھا. تو دکھاتے ہیں آپ کو مدنی گلدستہ جو مدنی چینل کا پہلا مدنی منوں کا سلسلہ تھا. جیسے عدنان میں نے بتایا کم سن مبلغ، اس کا ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ تیار ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لیے گئے. وہ اپنی بڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مرض الموت میں مبتلا تھا. عیادت کے بعد ہم واپس ہی ہونے والے ہی تھے کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ہم وہیں ٹھہر گئے، اس کی آنکھیں بند کی اور اس پر چادر ڈال دی. اس نوجوان کی بوڑھی ماں ہمارے قریب ہی کھڑی تھی. ہم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ جو مصیبت تجھ پر آن پڑی ہے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس پر صبر کر. یہ سن کر وہ بڑھیا کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ ہم نے کہا جی ہاں. اس نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم سچ کہہ رہے ہیں، واقعی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. یہ سن کر اس بڑی عورت نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بڑی آہ وزاری سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہوئی اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف میں نے ہجرت کی. مجھے تیری ذات سے امید و واثق ہے کہ تو ہر مصیبت میں میری مدد کرے گا. اے پروردگار عز و جل، آج کے دن مجھ پر میرے بیٹے کی جدائی کا مصیبت کا نہ بوجھ ڈال. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی وہ بڑی اپنی اس دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اس کے مردہ بیٹے کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ہاتھ اٹھتے ہیں یہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سلسلہ 8 سال پہلے مطلب جو ہے وہ کم و بیش مطلب جو ہے وہ ابتدائی مطلب دور کا جو کم سن مبلغ کا ہوتا تھا. اب یہ مدنی منع تو کافی بڑے ہو گئے ہوں گے اور مدنی شہزادے بن گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو شاید جامعۃ المدینہ کے مطلب مبلغ دعوت اسلامی اللہ تبارک و تعالی نے بنائے.
تو اب جو ہے سلسلے کا مطلب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عدنان میں کافی دیر سے مطلب جو ہے اب یہ بھی معاملہ کہ یار ابھی تک کوئی جو ناز شریف ایک آدھ اشعار ناز شریف کے ہو جائیں، یا مطلب جو ہے میں یہ سوچا تھا کہ جب دیدار امیر اہل سنت کے بعد ایک دو، پھر میں نے کہا ابتدائی وقت ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. ابھی عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی وقت بھی الحمدللہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے نعتیں بھی سنیں گے. ابھی جو ہے کال بھی ہیں، کالز کی طرف بھی ہم انشاءاللہ چلیں گے، کال بھی سنائیں گے، اور جو آپ کی فرمائشیں اس کے مطابق جو ہے ہم اپنے سلسلے کو لے کے چلیں گے. نگران شورا کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں. کیسا مطلب نگران شورا الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات فرماتے ہیں، بالکل ایک آپ کی بھی مطلب انٹینشنز، آپ کے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بالکل اس میں محو ہو چکے ہیں، جو آپ کے مطلب سنتوں بھرے بیانات میں آپ گویا کہ حقیقت میں کہ ڈوب کر آپ بیان فرما رہے ہوں. آپ بالکل جو ہے وہ یعنی ذاتی طور پہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں، کبھی مطلب جو ہے وہ آپ سود کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کبھی دیگر بدنگاہیوں کے حوالے سے، کبھی کسی کے حوالے سے. تو یہ جو اس میں آپ کی بالکل جو ہے نا آپ کا انداز، آپ دیکھیں آپ کے بیانات کیسے ہیں، ٹاپک آپ پہ کیسے ہوتے ہیں، والدین کے متعلق ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا بات ہے، زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک بیان فرمایا تھا، اپنی نوعیت کا منفرد بیان تھا. اچھا. اور غالباً باہر آپ نے بیان فرمایا تھا، پاکستان سے باہر. اچھا. اس کا نام تھا ہمیں کیا ہو گیا ہے. جی. اور وہ بیان ایسا تھا جو سنتا ہے کیفیت اس کی الگ ہی ہو جاتی ہے. جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا آپ نے جب بیان فرمایا تھا، جس میں باطنی امراض، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسے ٹاپک پر آپ نے بیان فرمایا تھا ہمیں کیا ہو گیا ہے. اور اس میں آپ نے بھی سب کو لیا تھا، بے پردگی کے حوالے سے بھی لیا تھا آپ نے، اس میں بے حیائی کے حوالے سے آپ نے ٹاپک لیا تھا. اور پھر آپ نے ایسا بیان فرمایا تھا، اپنی نوعیت کا منفرد بیان تھا، بالکل اپنی جس نوعیت سے لاکھوں لوگوں، ہزاروں لوگوں کی اصلاح جی ہوتی ہے. بالکل ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا باعث ہوا تھا. یہاں تک کہ جب ریکارڈڈ بھی دیکھا گیا تو ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ جب نگران شورا اشک بار ہوئے تو یہ دیکھنے والوں نے جو ہے وہ ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، وہ بھی اشک بار ہو گئے، مطلب رونے لگے کہ واقعی یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور واقعی آپ نے جھنجھوڑا ایک استھان، جو بندہ اسلامی بھائی گناہوں میں امراض میں جو مبتلا ہے، کبھی نماز چھوڑ دی، جھوٹ زبان پر، غیبت زبان پر، اگر وہ سنے تو وہ جھنجھوڑ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، صحیح میرا معاملہ کہاں جا رہا ہے. کیا مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنے معاملات کی فکر نہیں؟ میری نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، میں غیبت سے بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا، اور میں جھوٹ سے بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا. ماشاءاللہ. تو آپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آپ نے کس طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کس طرح سے آپ نے مطلب مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور کیا مدنی پھول ارشاد فرمایا. آئیے سنتے ہیں نگران شورا کی زبانی آپ کے سنتوں بھرا بیان ہمیں کیا ہو گیا. اس سے متعلق ہمارے پاس فرمائش بھی آئی تھی. ابھی ہم مطلب کال نہیں لیتے بلکہ ہم ڈائریکٹ یہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے مدنی گلدستہ جو نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان تھا ہمیں کیا ہو گیا، اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. مسلمان بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ تاش کھیل رہا ہے مسلمان، جوا کھیل رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ فجر کے وقت بستر پر سویا ہوا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ غیر مسلموں کے انداز اور غیر مسلموں کا لباس پہن رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی بیٹی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی عورتیں، ان کے گھر کی ماں بہنوں کی آستینیں کٹ کر سلیو لیس کپڑے ہو گئے اور کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے کپڑے چھوٹے ہو کر شارٹس بن گئی اور کیا ہو گیا ہے؟ پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رب کی نافرمانیاں کر کے پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ یہ صحیح ہوگا کب؟ یہ کیسے صحیح ہوگا کبھی سوچا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو اور اپنا حلیہ دیکھ پھر کہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کبھی گھر کے اندر غیرت کی نظر ڈال کر دیکھ اور پھر سر جھکا کر بول یہ کیا ہو گیا ہے. اپنی اولاد کو بے نمازی بندہ دیکھ کر صبر کرنے والے اور چپ رہنے والے، اس کو نماز کی دعوت نہ دینے والے، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے اس بے نمازی بیٹے اور اس داڑھی منڈے بیٹے کی طرف دیکھ اور پھر پوچھ خود سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ
सिनेमा देखती ही आज वो हमशीरों के साथ। और क्या हो गया है, भाई के सामने बहन बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। और क्या हो गया है, माँ अपने हाथों अपनी बेटी को अपने नए बेटी के मंगेतर के साथ घूमने के लिए भेज रही है। और क्या हो गया है, क्यों कहते हो क्या हो गया है? अरे ये कहो क्या नहीं हुआ, अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कह रहे खुदाबंदी अगर नाजिल हुआ तो बचेंगे कैसे है? जो कौम नेकी की दावत बंद कर दे, बुराई से रोकना बंद कर दे, वो पूछती है क्या हो गया है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का सिलसिला इतना हद तक कम हो जाए, रुकने जैसा हो जाए, फिर पूछती है क्या हो गया है? मैं आपसे पूछता हूँ, अब क्या खुद से पूछोगे यार? मैं आपसे पूछता हूँ मेरे मिठे इस्लामी भाइयों, ये क्या हो गया है? मेरे मुसलमान को क्या हो गया है? अजान होती है ये नमाज के लिए नहीं जाता, इसे क्या हो गया है? अपने हाथों अपने आका की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को मुंड कर नाली में बहाता है, तुझे क्या हो गया है? तू टीवी के सामने बैठकर बेहयाई के नजारे देखता है, तुझे क्या हो गया है? तू चुप कर या एलानिया जाकर बदकारी करता है, मुसलमान तुझे क्या हो गया है? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हमें क्या हो गया है? हमें नदामत नहीं आती, हमें क्या हो गया है? हमें रोना नहीं आता, हमें क्या हो गया है? अफसोस नहीं होता, हमें क्या हो गया है? खौफे खुदा से दिल कांपता नहीं, क्या हो गया है? इश्क रसूल में आंख बहती नहीं, क्या हो गया है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअमली देखकर दिल कुड़ता नहीं, क्या हो गया है? अरे हिस्स मर गई और क्या हो गया है? बेहिस हो गए और क्या हो गया है? दौलत नहीं आती तो बेकरारी हो जाती है, नेकी नहीं आती, हिस नहीं आती, और क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे बेहिस हो गए, दौलत कमाने की हवस लग गई और क्या हो गया है? शोहरत की हवस लग गई और क्या हो गया है? नशे की लत लगी है और क्या हो गया है? देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। अदानवी कुछ अगर इस कलाम के दो अशार हो जाएं। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, कुछ करो रिसालत या रसूल अल्लाह, तुम्हें अब कुछ करो रिसालत या रसूल अल्लाह, खसलत या रसूल अल्लाह, मैं बचना चाहता हूँ फिर भी बच नहीं पाता, मैं बचना चाहता हूँ फिर बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल
سبحان اللہ. اگر کچھ کالز ہیں تو ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں. کچھ کالز ہیں تو دے دیجئے, تو پھر ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی میرا نام ہانیت طاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان کی زیارت کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. ہم نے یہ پہلی مرتبہ سلسلہ دیکھا ہے. ہمیں باپا جان کی شب برات والی کوئی دقت انگیز دعا سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ویسے ہی تھوڑا سا ماحول مطلب جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا جو بھی ایک کلام سنا, اور اسی حوالے سے ابھی شب براءت کا ہم نے انشاءاللہ آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے. ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. مزید اگر کالز ہیں تو دے دیجیے. غلام یاسین اتاری تار والا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات جاری ہے. امیر اہل سنت کا جو ابھی دیدار کرایا گیا, دیدار امیر اہل سنت کی جھلکیاں دکھائیں گئی. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا, بہت پیاری تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو قبول فرمائے, ہماری مجلس کی سعی کو قبول فرمائے. دیدار امیر اہل سنت سے جو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. اور مزید کالز ہیں تو ایک اور کال دے دیجیے. مدنی چینل جس دن آن ایئر ہوا تھا نا فرسٹ ٹائم, اس میں جو سب سے پہلے دن مدنی چینل کے یادگار لمحات ہیں کہ مدنی چینل پہ اس دن کیا ہوا, تو سب سے فرسٹ ٹائم وہ والے لمحات اگر چلا دیے جائیں تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عز وہ والے لمحات جو ہے انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں ہم جو ہے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا آپ کا تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ملک سفر کا سلسلہ رہتا ہے, اور عرب شریف میں آپ کے سفر کا سلسلہ رہتا ہے. اور عرب شریف میں تو کیا ہی آپ مطلب برکتیں اور بہاریں لوٹتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ہمیں اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں, پتہ چلتا ہے عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ پھر مطلب مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں ہیں, مکہ مکرمہ میں ہیں. تو ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا ہجرت رسول اللہ کی. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی, اور جو آپ کا جو روٹ تھا الحمدللہ, تو جہاں جہاں آپ وقتاً فوقتاً آپ نے جو ہے جن جگہوں کو گویا کہ وقت عطا فرمایا تھا, برکت عطا فرمائی تھی, جن کو بخشش عطا فرمائی تھی, وہاں الحمدللہ نمایاں جو مقامات تھے ان پر یہ سلسلہ جا کر ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے ریکارڈنگ کا سلسلہ رہا. اسی دوران جو ہے ایک مقام تھا ابیار ماشی. ماشاءاللہ یہ مطلب یعنی نام بھی بالکل تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے, انون سا بھی ہے, اور جو اس مقام پر بھی کچھ جو بڑے مطلب جو ہے وہ راز, یہ سیکریٹس, ہم سیکریٹس جو ہیں اب وہ سیکریٹس دکھانے جا رہے ہیں عدنان بھائی. اچھا جی بالکل. تو یہ جگہ پر کچھ تحریریں بھی سیکریٹس تھیں, کچھ ان سیکریٹس کی طرف گئے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری, اور سلسلہ تھا ہجرت رسول اللہ کی. اس کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو دیکھیے عرب شریف کی پر فضاؤں, پر نور, پر کیف فضاؤں سے ایک مدنی گلدستہ. بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے. غار سور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا, اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا. ابیار ماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے, وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے. ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلامی بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں, کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں کہیں بھی گزرے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا, اور اس طرف آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے کس طرف جانا ہے؟ اس پہاڑ تک جانا ہے. بڑا مشکل راستہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا دیکھ بھال کے اترنا ہے.
اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے، پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو. تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. بہت سارے پتھروں پر بہت ساری عبارت لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا. جی استغفر اللہ کتنا آواز ہے، دیکھیں یہ آواز ہے، بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہ رسم الخط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتھر پر یا ہر کچھ دوسرے پتھر پر حضرت عمر کا نام بہت زیادہ واضح ہے. یا اللہ محمد الحمدللہ ابراہیم بربی. مجھے سچی بات اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، مجھے یہ جنات کا کام لگتا ہے. قرون اولیٰ کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیات ہیں، کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے، کسی نے کھود کے لکھا ہے. کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا. اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش آغا، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں. کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے. رب بہتر جانتا ہے. لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے. کیا بیاں دشت طیبہ کی ہو خوبیاں، پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش آغا، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے. کیسا مطلب جو ہے وہ مقام تھا. اور عبدالحبیب بھائی نے اس میں ایک جو فیلنگ شیئر کی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہاں وہاں کھڑے ہو کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ مطلب جنات کا کام لگ رہا ہے. تو رات کا بہرحال یہ پہر ہے. بھی دیکھا پتھروں پر تو فیلنگ نہیں ہو رہی، کھدا ہوا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے. بالکل جیسے روشنائی سے لکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے اب جو لکھا جاتا ہے تو وہ کھردرا نہیں ہوتا، وہ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ کاغذ کا ہی ہاتھ مطلب جو ہے نا اس طرح مطلب جو جنات کا کام ہی ہوگا. واللہ عالم. ہم الحمدللہ ابھی عدنان بھائی سے دلائل الخیرات اور صاحب دلائل الخیرات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی عدنان بھائی، دلائل الخیرات شریف کا ایک سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا. یہ کون کرتا تھا یہ بعد میں بتاتا ہوں، اور اس کا نام تھا فیضان دلائل الخیرات شریف. تو دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے جو آپ کچھ تیار کر کے لائے تھے. جی دلائل الخیرات شریف جو کتاب ہے جی شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی. محمد بن سلیمان جی محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ 77 ایئرز 70 سال کے بعد جب آپ کی قبر کھلی، اچھا، تو آپ کا جسم اقدس ویسے کا ویسے بھی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری بات بتائی کہ 77 سال بعد جب آپ کی قبر انور کھلی تو آپ کا جسم مبارک ویسے ہی تھا. الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل قبر میں بھی نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ عز و جل. برکتوں کا حامل یہ دلائل الخیرات شریف ہے اور علماء کرام اس کو پڑھنے کا اور مطلب جو ہے اس کا بھی بڑا خوبصورت سلسلہ ہے. حزب کے طور پر مطلب جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو تھا یہ شہزادے حضور نے کیا تھا. اللہ اللہ کیا بات جی ہے، سبحان اللہ. اب یہ آپ بتائیے چھوٹے نے کیا تھا یا بڑے شہزادے نے؟ یہ چھوٹے شہزادے بلال. اچھا ماشاءاللہ. عدنان بھائی تو اب ہر سوال کا پہلے فوراً اشارے بھی نہیں مانگ رہے اور جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں، چھوٹے شہزادے نے کیا تھا الحمدللہ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی نے. اور آپ کے جو اس سلسلے کا ہم نے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار کیا جس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں. تو دیکھتے ہیں دلائل الخیرات، فیضان دلائل الخیرات کا ایک خوبصورت سا گلدستہ جس میں ہیں شہزادہ عطار کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. دلائل الخیرات شریف کے دوسرے حزب میں جو درود پاک ہیں، اللہم صلی علی صاحب الآیات، اے اللہ صاحب آیات پر رحمت نازل فرما. صاحب الآیات، آیات جمع ہے آیت کی اور اس کا معنی ہے علامت.
اس کی مراد میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے، مثلا معجزات، ارہاسات، اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق، کتب سابقہ کی خبریں وغیرہ، قرآنی آیات بھی معجزات میں داخل ہیں۔ قرآن پاک تمام کا تمام آیات ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کے اجزاء بھی آیات ہیں اور نبوت کی علامات ہیں، کیونکہ ہر صورت کے ساتھ منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مختصر ترین سورہ یعنی سورہ کوثر بھی سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، آیات سے مراد صرف قرآنی آیات ہوں، کیونکہ ان کی شان عظیم ہے اور وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی صاحب خوارق۔ اے اللہ، خلاف عادت امور معجزات والے نبی پر رحمت نازل فرما۔ دوسری بات، خوارق عادات امور کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور فضیلت و جلالت کے ساتھ مختص فرمایا، اور اس کی دلیل آپ کی ذات اقدس کا وہ خدا داد خصوصی جمال و کمال ہے جس کی زیارت سے آپ کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت اخلاق، حسن خصائل اور آپ کا اس زمانے میں تشریف لانا ہے جس سے ایک عرصہ پہلے رسولان گرامی کی آمد منقطع ہو چکی تھی۔ لوگ ان کے زمانے سے دور تھے، ان کی تعلیمات فراموش کر چکے تھے، ان کی شریعتوں میں رد و بدل کر چکے تھے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نور کی محتاج تھی جو انہیں گمراہی اور حیرت کی تاریکی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بندوں کی غلطیوں کے ازالے کے اسباب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس طریقے کے عین مطابق تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ جل مجدہ نے آپ کے ہاتھ پر خوارق ظاہر فرمائے جو آپ کی بعثت کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد معجزات عطا فرمائے، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں دی گئیں، انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت و حمایت کا عہد لیا گیا۔ انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا، اس عہد کا سابقہ گزشتہ امتوں کی زبانوں اور کتابوں میں چرچا رہا۔ پھر کاہنوں نے آپ کی آمد کی خبریں دیں، ایسے حوادث ظاہر ہوئے جو لوگوں کو آپ کی جستجو پر ابھارتے تھے۔ کچھ لوگوں کو ایسی خوفناک خوابیں دکھائی گئیں جو آپ کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور ان کی تعبیر دریافت کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس تعبیر سے آپ کی آمد کا حال کھل جاتا تھا۔ غیبی آوازوں نے پے در پہ آپ کی بشارتیں دیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کی پوری کائنات ایک زبان ہے جو آپ کی خبریں دے رہی ہے، اور ایک ایسا ہاتھ ہے جو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی اور کیا ہو سکتا۔ عدنان بھائی، نعت خواں اور شعر و شاعری، نعتیہ شاعری، منقبتیں اور صلاۃ و سلام ہے نا، یہ گویا کہ چولی دامن کا ایک محاورتاً کہتے ہیں، بالکل یعنی ساتھ ہوتا ہے۔ تو موقع ملا ہے کبھی اشعار کی تکرار کا؟ اس میں فیضان اعلیٰ حضرت جو ایک ذوق سلسلہ نعت میں موقع ملا ہے، ذوق نعت میں فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا، تو اس کا ایک مطلب یہ سیگمنٹ تھا، ایک مرحلہ تھا ذوق نعت، اس میں موقع ملا تھا مدنی اشعار کی تکرار کا۔ تو مدنی اشعار کی تکرار کے حوالے سے بہت سارے اشعار یاد ہوں گے آپ کو، تو یقیناً بہت سارے اشعار یاد ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی کہ ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک فن ہوتا ہے نا، کہ آخری جو حرف آئے گا جی، اس سے شعر پڑھنا ہوگا، اس سے ابتدا کرنی ہوتی ہے۔ یہ پہلا مطلب تو جو ہے شعر ویسے ہی مطلب پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مطلب اب ہر آنے والا شعر جو ہوگا وہ آخری حرف لیں گے،
اس حرف سے لفظ بنائیں گے اور وہ لفظ سب سے ابتدا میں آنا چاہیے. جی ہاں، شروع میں آنا چاہیے. وہ اس کو غالباً بیت بازی بھی کہا جاتا ہے. بیت بازی عام طور پر مطلب، اور مدنی اشعار کی تکرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. تو مدنی اشعار کی جو تکرار تھی نا ایک بڑی خوبصورت ہوئی ہے، بڑی یادگار ہے. وہ عید کے ایام میں ہوئی ہے. لیکن یادگار لمحات ہیں. یادگار لمحات میں ہی ہم یادگار چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عید کے دنوں میں، عید کے ایام میں نگران شورا الحمدللہ جلوہ فرما ہے، اشعار کی تکرار ہے، اور نگران شورا بھی اشعار مطلب پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا شعر جو ہے وہ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے دیا. اور اس مدنی گلدستے میں اور کیا کیا ہے میں سب بتا دوں گا تو پھر ہے نا. جی بتانے کے بجائے ہم دکھا دیتے ہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، مدنی اشعار کی تکرار. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. فاصلوں کو تکلف پہ ہم سے اگر ہمیں بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یہ چلے امین بھائی، میں نے کام کر لیا، اب آپ لوگ سنبھال لیں. یہی بولے سدرا والے چمنے. نعت خواہ اسلامی بھائی بھی نثر میں سنائے تو پھر تو طرز میں ہونا چاہیے. دیر ہو جائے گی، آپ دیر بھی ہو جائے گی، آپ کو اس میں نقصان ہوگا. کیوں کہ جب یہ طرز شروع کریں گے تو ہمیں اس کا آخری پتہ چل جائے گا کیا ہے. بہت ٹائم ختم کریں گے تب تک ہم کو پتہ چل جائے گا. اس کا بھی اپنا مزہ ہے. آپ کلو بھی بتاتے جا رہے ہیں، سارا کام کرتے جا رہے ہیں. بھائی مجھے آپ کو دکھانا ہے نا. تحفہ تو بتائے نا کیا ہوگا، جتانا تو ہے لیکن تحفہ بھی بتائے. پہلے 5 مقابلے کر تو لیں، تحفے پر نظر رکھیے، اپنے نتیجے پر تو نظر رکھیں آپ. چلو بھائی، ابھی ہمارے باپو تو میدان میں آئی نہیں ہے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے. وہ ٹائم مل گیا نا. بہت سارے ہیں. حاجی شاید آپ امپائر ہیں، مطلب وہ منصف ہیں. نہیں وہی اس حوالے سے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. الف آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. نگران شورا کی بارگاہ میں ادھر جو سامنے حاضرین ہیں یہ بھی کچھ ہو جائیں، کچھ عبدالحبیب بھائی والی ٹیم میں کچھ. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے، یہ آپ کے لیے شعر عرض کر رہا ہے. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. ذرا زور سے سب مل کر تو کہنا، کیا کہیں گے. عبدالحبیب بھائی اگر ادھر بھی ہو جائے نا، نگرانی شورا کی ٹیم میں کون ہے؟ نہیں ایسا نہیں کرو یار، ایسا نہیں کرو، سارے ادھر ہو جائیں گے. دعوت اسلامی میں تقسیم منع ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ہر شعر پہ سبحان اللہ زور سے کہیں گے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. نون نہیں ہے نام اتار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب. یا رب با کہیں آمین. آمین. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. فنا مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا آپ تو کافل ہے آغوز. 5 منٹ ہو گئے. 5 منٹ عمر رضا عن ابی 5 منٹ ہو گئے. یہ مقابلہ اس وقت ایک سے ایک پہ کوئی ایک چیز ایسی رکھ لینا کہ ایک مقابلہ بھی ٹائی نہ ہو نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں جب جو 3 جیت جائیں گے نا تو وہ 5 راؤنڈ ٹائی ہوگا، پھر دیکھ لیں گے. 5 میں تو ہم ترکیب بڑھا لیں گے اپنی. یہ ضروری تھوڑی ہے جتنا تو ہم نہیں ہے نا، جتنا ہی تو مقصد نہیں ہونا. کیسے بنے گی وہ ہم کر لیں گے ترکیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 2 اشعار ظاہر ہے آپ بھی مطلب چاہ رہے ہوں گے, چلے 2 اشعار آپ بھی پڑھ دیجئے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, کچھ کالز بھی لیں گے. 2 اشعار سنائیے ناز شریف کے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور تیرا اعجاز کب کمر جاتا, یا رسول اللہ تیرا اعجاز کب کمر جاتا, تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے, تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. کچھ کالز دے دیجئے انشاءاللہ عز و جل, پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. میں اس پروگرام کو پابندی کے ساتھ دیکھتا ہوں. اس میں جو مدنی گلدستے دکھائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. پروگرام بھی خوبصورت اور اس کو پیش کرنے والے سرفراز باپو اپنی خوبصورت باتوں سے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مونٹریال کینیڈا سے آپ نے کال کی تھی. ایک مدنی التجا قبول فرما لیجئے, پروگرام کے بجائے سلسلہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, عدنان بھائی آپ بھی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم پروگرام کو آئندہ سے سلسلہ کہیں گے. جی مزید کالز ہوں تو دے دیجئے. ممکن ہو تو 2010 میں جو اجتماع پاک ہوا تھا صحرائے مدینہ باب المدینہ میں, اس میں جو جنید شیخ بھائی کی مدنی بہار دکھائی گئی تھی اور جو انداز تھا اس وقت مدنی بہار بیان کرنے کا امیر علیہ سنت کا, ممکن ہو تو وہ دکھا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ اجرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کالز. میں عبدالسلام اتاری. عرض یہ کہ وہ منظر دکھا دیجیے جو پچھلے 2 سال آگے 2 سال پچھلے 2 سال پہلے جو عید کے دوسرے دن نگران شورا کا ایک سلسلہ ہوا تھا فیس ٹو فیس. بڑا دلچسپ سوالات تھے اور بہت ہی علم سے پر نگران شورا کا جواب تھا. آپ سے عرض ہے کہ وہ سلسلہ کا وہ حصہ فیس ٹو فیس کا کچھ مناظر دکھا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین انشاءاللہ عز و جل. فیس ٹو فیس یہ بڑا مقبول سلسلہ ہے اور اس کے بھی انشاءاللہ مدنی گلدستے نکالیں گے ہم.
اور آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مزید کالز ہیں تو دے دیں, پھر ہم انشاءاللہ ان فرمائشوں کی طرف جو آپ کالز کر رہے ہیں وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نظر ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے عبرت ناک خبریں کی جھلکیاں دکھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع نے عبرت ناک خبروں کی فرمائش کی ہے جو ہر اتوار کو نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا, اور یہ آپ بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ سلسلہ بھی بہت زبردست ہوا کرتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی حسین اتاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. فرمائش کرنی تھی کہ ایک سلسلہ تھا ذکر و نعت جس میں نگران شورا اپنے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں اور نعتیں پیش کرتے ہیں. 278 278 نمبر سلسلہ, اس کے کچھ جو حصے ہیں وہ اب نشر دوبارہ کر دیے ہیں. یہ میری فرمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی تیار ہے ہمارا مدنی گلدستہ؟ مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں انشاءاللہ. تاج نظر ہے حال میرا, تاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. پھر یہ تو پتہ ہے نا کہ پہنچے تصور میں ہی ہے, لیکن کوئی بھی وسوسہ رکاوٹ نہ بنے, کیونکہ فوراً یہ شعر یاد آ جانا چاہیے, میں دور ہوں آقا تم تو ہو میرے پاس. دور ہو تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس. سن لو میری پکار آقا, سن لو میری پکار. ہمیں اس طرح کی کیفیات و تصورات, اور تو ہم تو عجیب لوگ ہیں یار, ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ کچھ گھڑیاں تصور مدینہ میں گزر جاتی. کچھ گھڑیاں, ارے اس میں کیا لگتا ہے, کچھ گھڑیاں تصور مصطفیٰ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں, بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقیناً بال یقین محبوب کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. پکارنے کی دیر ہے, فریاد کرنے کی دیر ہے, التجائے کرنے کی دیر ہے, تصور کرنے کی دیر ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہے, لب واہ ہے آنکھیں بند ہے چھولیاں, لب واہ ہے آنکھیں بند ہے چھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے, سرکار میں نالا ہے
حاجت اگر سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ مدنی چینل کے یادگار لمحات میں ہم بالخصوص یہ چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل کی جو مدنی بہاریں ہیں، الحمدللہ مدنی چینل کی مدنی بہاریں ہر طرف ہیں. یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو گیا تو اس کے تو بارے نیارے ہو گئے. یہاں تک کہ ابھی وہ کس طرف جا رہا تھا، اب وہ جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو اس کی کیا شان ہو گئی. یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ رکن شورا حاجی اظہر کا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے بدھ کے دن مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا. مدنی انقلاب، مدنی انقلاب بڑا زبردست قسم کا سلسلہ ہے جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مدنی بہاریں تھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے جو قلب تبدیل ہوئے، جو انقلاب برپا ہوا. تو رکن شورا حاجی اظہر اتاری، امیر اہل سنت، آپ کیا بتا رہے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ امیر اہل سنت کو آپ امیر اہل سنت نے آپ کو لقب دیا ہے ابو البیان. ابو البیان کا لقب دیا امیر اہل سنت نے ہمارے رکن شورا کو. اور رکن شورا کس طرح دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے، وابستہ ہوئے، سلسلہ مدنی انقلاب میں کچھ انہوں نے تفصیل بتائی تھی. آئیے آپ کو بھی وہ تفصیل سناتے ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. میرا تعلق پنجاب پاکستان کے ایک راجپوت گھرانے سے ہے. بچپن میں اگرچہ گھر میں والد صاحب کو، والدہ کو نماز اور شریعت پر عمل کرتے دیکھا، لیکن اسکول میں، محلے میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے روابط بنے، کوئی ایسے تعلقات بن گئے. اسکول لائف میں ہی ضلع ننکانہ میں، پہلے ضلع شیخو پورہ تھا، یہ وہاں ہائی اسکول میں ہماری جو تعلیم رہی، تو وہ دور تھا جب جوانی کا آغاز ہوا. تو اسکول لائف میں ہی کچھ دوست ایسے مل گئے کہ جن کے ساتھ اسکول سے بھاگ کر فلمیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور نت نئی فلمیں، نت نئے ڈرامے، گانے. اور پھر جیسے آگے کالج لائف شروع ہوئی تو وہاں سے میں شیخو پورہ سے راولپنڈی کالج میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہاں ایف ایس سی میں داخلہ لیا، اسٹیٹ میتھ اکنامکس کے ساتھ پڑھنے لگے. لیکن وہاں بھی کچھ اچھے دوست میسر نہ آ سکے، اور وہاں جا کر کچھ اور زیادہ کالج لائف تھی، کھل گئے، اور پھر جو ہے وہ روک ٹوک کم ہو گئی. اس میں یہ ہوا کہ بے باکی بڑھتی چلی گئی، گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، نت نئے فیشن، نت نئے گناہوں کے معاملات، اس میں ڈوبتے چلے گئے. جی اظہر بھائی، بچپن میں اسکول لیول پہ مطلب لڑکوں سے لڑائی جھگڑا، اب چونکہ میں عمر میں بڑا تھا، میرے سے بھی کئی دفعہ لڑائی جھگڑا ہوتا آپس میں، جو بچپن میں بھائیوں کا، دوستوں سے ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی صلح کی طرح بھی آ جاتے. لیکن جب کالج لائف میں آئے، راولپنڈی شفٹ ہوئے، تو ان کی زندگی میں تھوڑا چینج آیا، سوسائٹی اچھی نہیں ملی. اس میں جا کے یہ فلم اور اسٹوڈنٹ یونین میں رہے، پھر لڑائی جھگڑا مطلب ان کا بڑا. شاید اس میں ایک نفسیاتی طور پر بھی اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں بھی ہوں گے. وہاں جا کر ایسے دوستوں میں پھر ایسے لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے کہ ہر وقت یوں سمجھیں کہ مار دینے یا مر جانے کے معاملات میں آ گئے. کئی دفعہ لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وہ مار دھاڑ بھی، اور یہ ایک اپنا جیسے ایک شغل بن جاتا ہے. اس میں مزہ آتا تھا، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے میں، کسی کے ساتھ پھڈا کرنے میں، اپنے دوستوں میں نکل جانا، بلا وجہ کسی کو جا کے جو ہے وہ چھیڑ دینا، کسی کو مار دینا. بعض اوقات کالج کے باہر نکلنا، سٹرائک کرنے میں مزہ آتا تھا.
مار دھار کرنے میں، کسی کا موٹر سائیکل چھین لیا، ٹائر جلا دیے، روڈ بلاک کر دی، اس طرح کے معاملات میں جب وہ بے باکی جیسے بڑھتی چلی جائے۔ عدنان بھائی اب ایک اور سوال، تیسرا سوال ہے آج کا، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اشارے بھی لے سکتے ہیں، اشارے لے لیا کریں تو یہ مدنی کسوٹی کا سے کچھ انداز بن جائے گا، بھال ہو سکتا ہے آپ کو آتا بھی ہو۔ تو مدنی چینل کے وہ کون سے سلسلے ہیں جو مطلب متواتر، جو جب سے شروع ہوا سمجھ لیں مدنی چینل، یا مطلب اس کے کچھ عرصے کے بعد سے جو متواتر کچھ وقفے آئے ہوں گے لیکن یہ کہ کنٹینیو ہیں، کچھ ہے نظر میں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو سلسلہ امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہے، سبحان اللہ، اس کی تو بات ہی کچھ کیا اور ہے بات ہے، کہ اس مدنی کے ذریعے مذاکروں کی تو کیا بات ہے، کتنوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ جی، فنکار آئے اور الحمدللہ گناہوں سے تائب ہوئے، اور آج ان کی داڑیاں ہیں، کیا بات ہے، آج ان کے سر پر امام الشریف ہیں، مدنی انقلاب آ گیا، مدنی حلیے میں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ مدنی انقلاب ہے، اور فیضان امیر اہل سنت، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ایک نگاہ پڑی تو قلب میں تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اچھا، جو الحمدللہ ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ براہ راست براہ راست الحمدللہ ہوتا کھلے ہے، آنکھ صلی اللہ، اور اس میں الحمدللہ مبلغ بھی ہوتے ہیں، مدنی پھول ہوتے ہیں مبلغ کے، نعت خوان بڑا ہی اسلام بھائی خوبصورت ہوتے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، صبح صبح آپ کی پر کیف ہو جاتی ہے، مطلب جو ہے برکتوں بھری ہو جاتی ہے، صبح صبح جو ہے قرآن پاک کی تلاوت قرآن ہوتی پاک ہے، کی پھر نعت تلاوت، شریف ہوتی اور ہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل ہی مطلب جو ہے وہ لگایا کریں، مدنی چینل ہی مطلب اپنے گھروں میں آن رکھیں، مدنی چینل ہی سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل ذکر کر دیا ہے انہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کا۔ تو جو پہلا ایپیسوڈ تھا، جو پہلا مطلب سلسلہ تھا، وہ ہمارے پاس مدنی گلدستے کی صورت میں، اس کا کچھ حصہ، کچھ جھلکیاں جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مددل العالی بھی شامل ہوئے۔ تو ابھی چلتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا، دیکھیے گا 8 سال پہلے مدنی چینل کی اسکرین کم و بیش نا کیسی ہوا کرتی تھی اور کیسا انداز تھا، اور یہ ہے سلسلہ کھلے آنکھ کا مدنی گلدستہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کا۔ جی آئیے، ہماری یہ نیت ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ مثبت تبدیلی بھی آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ کو یہ مثبت تبدیلی بھی مبارک ہو۔ یہی آج کا ہمارا مین مدنی پھول ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، مگر مثبت سمت میں، آخرت کی تیاری کی طرف۔ آج منتظر ہوں گے یقیناً آپ کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور الحمدللہ مہمان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو مہمان اسلامی بھائی ہیں، تو ان سے بھی میں آپ کا تعارف کراؤں گا، لیکن ابھی نہیں میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ تھوڑا سا تجسس اچھا ہوتا ہے۔ قاری صاحب بھی ہیں، پہلے ہم قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم یا
दे बख्शों का सदका बख्श दे बख्शों का सदका या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मेहमान अगरचे अभी आपके लिए अनजाने हैं मगर दर हकीकत जाने पहचाने हैं। कौन है बताता हूँ। रुकने शूरा हैं, मुसर्रत हो रही है ना, वकील अत्तार भी हैं, मेरी मुराद निगराने काबीना जो हमारे हैं और हाजी साहब से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब मरहबा सद मरहबा हमारे सिलसिले में आपकी आमद। कैसा महसूस कर रहे हैं बहैसियत मेहमान आप यहाँ तशरीफ़ लाकर? सर वो मेहमान तो आप फरमा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत दावत इस्लामी के माहौल में मतलब मेहमान मेज़बान होते नहीं हैं, जैसे सारे इस्लामी भाई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ मतलब एक इस्लामी भाई की हैसियत से हाजिर हो गए। बाकी जैसा भी इंशाअल्लाह सिलसिला चलेगा, हमारे नाजरीन हमारे साथ शामिल हैं तो इंशाअल्लाह उनको कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे सिलसिले का इख्तितामी वक्त है। अदनान भाई मरहबा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, आप तशरीफ़ लाए, नाते भी आपने सुनी और नाते भी आपने पढ़ी और सुनी भी। हम आपको अभी इख्तिताम पर एक ख़ूबसूरत सा कलाम दिखाएंगे जिसके अंदर एक मैसेज भी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत भी है। एक बहुत खूबसूरत सा कलाम जो शहज़ादा तालिल हाज बिलाल रज़ा अत्तारी अल मदनी ने पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीदार हक दिखाएगी ये भाइयों नमाज नूर है। खुशू व खुजू के साथ 2 रकातें अदा करने वाले के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जन्नत तुम्हें दिलाएगी ये भाइयों नमाज। दरबार मुस्तफा में तुम्हें लेके जाएगी। खालिद से बख्शवाएगी। नमाज अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा अमल है। नमाज में हर सजदे के एवज एक नेकी लिखी जाती, एक गुनाह मिटाया जाता और एक दर्जा बुलंद किया जाता है। इज्जत के साथ नूरी लिबास अच्छे ज़ेवरात सब कुछ तुम्हें पहनाएगी ये भाइयों नमाज। खिदमत तुम्हारी करेंगे हूरे अदब के साथ। रुतबा बहुत बढ़ाएंगी ये भाइयों नमाज। कौसर के सलसबील की शरबत पिलाएंगी। मेवे तुम्हें खिलाएंगी ये भाइयों। नमाज गुनाहों के मैल कुचेल को धो देती है। एक नमाज पिछली नमाज के दौरान होने वाले गुनाहों को धो डालती है। नमाजी खैर में रात गुजारता है। फूल होंगे निछावर पसीने पर, खुशबू में जब बसाएगी ये भाइयों नमाज। रहमत के शामियानों में खुशबू के साथ साथ ठंडी हवा चलाएगी ये भाइयों नमाज। नमाजी के लिए मासूम फरिश्ते रब अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में मग़फ़िरत की सिफारिश करते हैं। बाग़े बहिश्त रोज़ाए ज़िवा सब कुछ तुम्हें दिखाएगी ये भाइयों नमाज। मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है।
مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔